آئے ہوئے ہیں ساتھ میں ہم لے کے میڈیا، جاوید بھائی جان کا یہ جے کے میڈیا، آئے ہوئے ہیں ساتھ میں ہم لے کے میڈیا۔ کوشش یہ کرتا ہوں الحمدللہ آپ کی نگاہیں اس طرف مرکوز بھی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں آپ کی نگاہیں اس طرف مرغوب بھی ہیں۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ بیان و خطابت میں بھی آپ کو لیے چلوں، کیونکہ تاریخ انسانی اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ فن خطابت نے بڑے بڑے گل کھلائے ہیں اور بے شمار کارنامے انجام دیے ہیں۔ یہی خطابت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس تک پہنچتی ہے تو نصیحت و موعظت بن جاتی ہے، اور اسی خطابت کو جب کوئی قائد و رہبر اختیار کرتا ہے تو ترانہ سیاست بن جاتی ہے۔ الغرض کے فن خطابت نے اپنے ہر میدان میں بڑے گہرے نقوش و اثرات چھوڑے ہیں۔ کسی نے کہا تھا خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی خنجر کبھی نیزہ کبھی تلوار بن جائے، اور خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ آئیے مورثی خطابت کا ایک ایسا نمونہ جن کے پاس میں نے سنا، میں نے بہرحال یوٹیوب کے ذریعے سے بھی آپ کی زبانوں سے بھی یہ سنا کہ جناب حضرت مولانا مفتی روح اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ جو اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں، میں حضرت والا سے نہایت یہ ادب کے ساتھ میں ان سے یہ درخواست گزار ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی روح اللہ صاحب ان 4 مصروں سے چونکہ مسلمان ہیں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ علاج پیاس کا دریا کے پاس رہتا ہے، اسی لیے تو سمندر اداس رہتا ہے، اور بڑے ہی پیار سے تہذیب دیکھتی ہے انہیں، یہ کون بستی میں سادہ لباس رہتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی روح اللہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام، نوجوان دوستو، عزیز بچوں اور پردہ میں سن رہی ماں بہنیں، اس وقت بہت مختصر وقت کے لیے آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے۔ آپ کے سامنے اکابرین کی ایک لمبی فہرست ہے، اساتذہ کا حکم ہے اس لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ بالخصوص ضلع مدھوبنی کی 2 مایہ ناز شخصیت اور ضلعی جمعیت کے دونوں ذمہ دار استاذ گرامی حضرت مولانا مفتی ابوذر صاحب قاسمی دامت برکاتہم، صدر جمعیت علماء مدھوبنی، اور استاذ گرامی حضرت مولانا محمد نور اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء مدھوبنی، اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ ان حضرات کا حکم ہے ورنہ ادب مانے ہے، اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ سے کہنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ یہ باتیں
در حقیقت تمہید ہے آنے والے علماء اور اکابرین کے بیانات اور ان کے خطاب کے لیے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے، ہم سب ایمان والے ہیں، ہم نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا۔ آخرت پر ہمارا ایمان ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، اللہ رب العزت کے دربار میں جانا ہے۔ یہ اقرار، یہ ایمان اور یہ عقیدے ہماری زندگیوں میں ہم سے کچھ مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ اقرار ایک مسلمان کی زندگی میں ہو تو یہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہماری زندگی عام انسانوں کی زندگی کی طرح نہ ہو، ہماری زندگیوں میں اللہ رب العزت کے فرامین نظر آویں، ہماری زندگیوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا عکس نظر آوے۔ صحابہ کرام نے جس طرح زندگی گزاری اس طرح کی زندگی ہم بھی گزارنے والے بنائیں۔ مسلمان ہیں تو مسلمانوں جیسا لباس پہنیں، مسلمانوں جیسا چہرہ مہرہ ہو، مسلمانوں جیسی چال ڈھال ہو، مسلمانوں جیسا رویہ ہو، مسلمانوں جیسے اخلاق ہوں، مسلمانوں جیسا معاشرہ ہو، مسلمانوں جیسی تہذیب ہو۔ یہ اسلام ہم سے چاہتا ہے۔ اسلام نے ہر مقام پر، ہر جگہ پر بڑے معاملات بھی اور چھوٹے معاملات بھی اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ ہماری شریعت نے ہمیں سکھایا کہ تم کھاؤ گے کیسے، تم پیو گے کیسے، تم سو گے کیسے، اپنے چھوٹے اور بڑوں کے ساتھ تم بات کس طرح کرو گے، راستے پر چلنے کا طریقہ کیا ہوگا، گھر سے نکلنے کا طریقہ کیا ہوگا، گھر میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہوگا، استنجا میں نکلنے اور جانے کا طریقہ اور استنجا میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہوگا، گھروں میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بال بچوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، اپنے دوست و اقارب کے ساتھ، اپنے دشمنوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ اور بیگانوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہوگا۔ اسلام نے ہر معاملات میں ہماری مکمل رہنمائی کی اور کہیں بھی ہمیں اندھیرے میں نہیں چھوڑا ہے۔ اب یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اسلامی تعلیمات کو ہم اپنائیں، ہماری زندگیوں میں اسلام آوے۔ جس طرح گھروں میں اور مسجدوں میں اسلام ہے، بازاروں میں بھی ہمارا اسلام بالکل نمایاں ہو، دکانوں میں بھی اسلام نمایاں ہو، چوک چوراہوں پر بھی اسلام ہماری زندگیوں میں نمایاں ہو۔ یہ نہیں کہ جب ہم مسجد میں نماز کے لیے اللہ اکبر کی نیت باندھیں تو ہماری زندگیوں میں اسلام ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہو، اور جب ہم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ذریعے نماز کو ختم کیا تو پھر اسلام کو مسجد میں تہہ کر کے رکھ دیں، وہیں لپیٹ کر رکھ دیں، اور جب مسجد سے باہر آویں تو دکان میں اسلام کا کوئی نام و نشان نہیں، معاملات میں اسلام کا کوئی نام و نشان نہیں، اخلاق میں اسلام کا کوئی نام و نشان نہیں۔ جس طرح اور دنیا والوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں ہم بھی برتاؤ کریں، جس طرح اور دنیا والے معاملات میں لین دین کرتے ہیں، جیسا چاہا لیا، جیسا چاہا دیا، ہم بھی ویسا ہی کریں۔ جس طرح اور خود غرض دنیا صرف اپنے مفاد کو دیکھتی ہے، ہم بھی اپنے مفاد کو دیکھیں، دنیا والوں سے ہمارا کوئی مطلب نہ ہو اور دنیا کے منافع سے کوئی مطلب نہ ہو، جو ہے صرف اپنی ذات ہے، اپنا نفع ہے، اپنا فائدہ ہے، اپنے کچھ پیٹ اس کی دو روٹی کا انتظام ہو جائے، چاہے ساری دنیا بھوکی رہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں اور دوستوں،
پھر صحیح معنی میں اسلام کی تعلیمات کو ہم نے جانا نہیں، پہچانا نہیں، اور اسلامی تعلیمات کا ہماری زندگیوں میں حق ادا نہیں ہو رہا ہے۔ جب ہم نے اسلام کا کلمہ پڑھا تو صبح سے لے کر شام تک کی زندگی، شام سے لے کر رات تک کی زندگی، سونے جاگنے کی زندگی، یہ ساری زندگیاں ہماری اسلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ ساری زندگیاں ہماری ایسی ہونی چاہیے جیسا اسلام ہمیں بتا رہا ہے۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں تو ان تعلیمات کو ہر حال میں اپنی زندگیوں میں ہم اپناویں، چاہے اس میں ہمیں اپنا نفع نظر آوے یا اپنا نقصان نظر آوے۔ اسلام کی تعلیمات ہے کہ جھکتا تولو تو ہم ذرا جھکتا تولیں۔ اسلام کی تعلیمات ہے جو تمہارے لینے کا پیمانہ ہو وہ دینے کا بھی پیمانہ ہو، تو ہم لینے کا پیمانہ بھی وہی بناویں اور دینے کا پیمانہ بھی وہی بناویں۔ اسلامی تعلیمات ہے کہ حلال مال کو ہی حاصل کرو، حرام مال چاہے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں تمہارے پاس آ جائے وہ تمہارے لیے غلاظت سے کم نہیں، وہ تمہارے لیے شراب کی ناپاکی سے کم نہیں، وہ تمہارے لیے سور کے گوشت سے کم نہیں۔ اگر حرام مال تمہارے سامنے آوے تو اسے لات مار دو، اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھو۔ تو ہماری زندگیوں میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ 1 روپیہ اگر آتا ہے مگر اللہ کی رضا کے ساتھ آتا ہے تو اس 1 روپے کو ہم حاصل کریں، اور 1 کروڑ آ جائے مگر اللہ کی ناراضگی کے ساتھ آ جائے تو اسے ہم نالوں میں پھینک دینا گوارا کریں، ہاتھ لگانا گوارا نہیں کریں۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا اللہ کا، اللہ کی وحدانیت کا، ہم نے کلمہ پڑھا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، تو کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی اب آزاد نہیں رہ گئی، ہم آزاد نہیں رہ گئے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا یہ پابند شریعت ہو گیا، ہماری چال ڈھال پابند شریعت ہو گئی، حتیٰ کہ ہمارا تصور اور ہمارے ذہنی جو خیالات ہیں وہ بھی پابند شریعت مکمل طریقے سے ہو گئے۔ اب اگر اس میں ہم دائیں بائیں کریں گے تو کل قیامت کے دن ہمیں اللہ رب العزت کے دربار میں حساب دینا ہوگا۔ صرف نام مسلمان رکھنے نا، یا صرف کرتا پاجامہ اور ٹوپی پہن لینا، یا صرف جمعہ اور عیدین میں حاضر ہو جانا، معاف کیجئے گا اس کا نام مسلمانی نہیں ہے۔ اسلام کی اصل روح تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں اسلام آوے، اس کے روح میں اسلام اتر جائے، جب وہ مجمع میں ہو تو بھی اللہ یاد ہو، اور جب وہ تاریکی میں ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو بھی اللہ اسے یاد ہو، ہر وقت اس کے ذہن و دماغ میں یہ خیال ہو لمن خاف مقام ربہ کہ اللہ کے دربار میں ہمیں کھڑا ہونا ہے، ہر وقت اسے اس بات کا احساس ہو کہ ہمیں موت ہر حال میں آنی ہے اور موت کے بعد اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑا ہونا ہے۔ یہ جو روپ ہم نے اپنا رکھا ہے ہمارا یہ روپ ہی کامل نہیں ہے، اس میں جو جان ہے وہ جان تو ہے ہی نہیں، ہمارا روپ ناقص ہے، مسلمانوں کا روپ ہم نے نہیں اپنایا۔ ارے ہم سے اچھے تو وہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا ایک بہروپیہ تھا جس نے ایک روپ اپنایا ولی اللہ کا، اولیاء اللہ والوں کا، تو اس روپ کے مطابق انہوں نے کر کے دکھلایا۔ ایک بہروپیہ آیا حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے دربار میں، اور اس نے اپنا روپ بدل کر ان سے کچھ مانگنا چاہا۔ ہم لوگ کے بچپن کے زمانے میں بھی بہروپیہ آتے تھے، مختلف شکل صورت بنا کر ایسے ہی آیا۔ تو اورنگزیب نے کہا کہ میں نے تمہیں پہچان لیا، تم فلاں طریقے کے آدمی ہو اور تم نے روپ بدلا ہے اور اپنا روپ بدل کر اس طرح آ رہے ہو، لہذا میں پہچان گیا، اور میں تمہیں اس وقت انعام دوں گا جب میں تمہیں نہیں پہچان سکوں، کہ ایسی صورت میں آؤ، ایسے روپ میں آؤ کہ میں پہچان نہ سکوں، تب جا کر میں تمہیں انعام دوں گا، ورنہ نہیں دوں گا۔ اب یہ بھی بہروپیہ تھا، بڑا چالاک تھا، بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا حضرت ٹھیک ہے میں آپ کو دھوکہ دے دوں گا، میں آپ کے سامنے آؤں گا اور آپ پہچان نہیں سکیں گے۔ کہا ٹھیک ہے دیکھ لینا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اورنگزیب کو ذہانت بھی خوب عطا فرمایا تھا۔ بات آئی گئی ختم ہو گئی۔ ایک مرتبہ انہی کے زمانے میں
ایک بزرگ کسی جنگل میں ایک کٹیا بنا کر رہنے لگا، اور اس کی نیکی کا، اس کے تقوی کا، اس کی پاکیزگی کا شہرہ دور دور تک دیہاتوں میں پھر شہروں میں ہونے لگا کہ بڑا اللہ کا بزرگ، اللہ کا ایک بڑا نیک بندہ آیا ہے، بڑا بزرگ بندہ ہے، وہ جنگل میں رہتا ہے، نہ کسی سے ملنا جلنا اس کا، نہ کسی کے ساتھ اس کے معاملات ہیں، نہ کسی سے جھگڑنا ہے، نہ کسی کی وہ امداد لیتا ہے، نہ کسی کا ہدیہ تحفہ قبول کرتا ہے، دن و رات اللہ اللہ اس کی زندگی میں ہے، ہر وقت وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، لوگ جاتا ہے دعائیں لینے، دعائیں دے دیتے ہیں، مگر دنیا کی کوئی بات اس کے سامنے نہیں ہوتی ہے۔ یہ شہرہ شدہ اورنگزیب عالمگیر کے پاس بھی پہنچ گیا۔ حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو فطری طور پر بزرگوں سے بڑی محبت تھی، جہاں معلوم ہو کہ کوئی بزرگ کہیں ہے تو وہاں ان سے ملاقات کے لیے وہ پہنچ جائیں۔ ان کو پتا چلا کہ جنگل میں ایک اللہ کا بندہ رہتا ہے، بڑا خدا ترس بندہ ہے، بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہے، لوگ بڑی اس کی بزرگی کی تعریف کر رہے ہیں، تو چلو ذرا ان سے ملا جائے اور ان سے دعائیں لی جائے۔ چنانچہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ وہاں پہنچے تو واقعی ویسا ہی پایا جیسا سنا تھا، اس نے جیسا سنا کہ بڑا نیک بندہ ہے، بڑا خدا ترس بندہ ہے، تو ایسا ہی پایا، دیکھا مستقل اللہ کی یاد میں مشغول ہیں، بادشاہ وقت ان کے دربار پر آ گئے، مگر کوئی دھیان خیال نہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اورنگزیب آئے، میں نہیں جانتا کسی اورنگزیب کو، مجھے رہنے دو، بس اللہ اللہ کرنے دو۔ یہ صورتحال تھی کہ بادشاہ کو وہ خاطر میں نہیں لا رہا۔ تو اورنگزیب نے اسے بڑی منت سماجت کی، حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے، میں ملک کا بادشاہ ہوں، اور یہ کر دیجئے وہ کر دیجئے۔ جو درخواست اورنگزیب کو دینا ہوا انہوں نے دیا، اور جاتے جاتے سونے کی اشرفیوں کے سکے بھری ہوئی تھیلی انہیں عطا کیا کہ حضرت یہ تحفہ ہے، اپنی خدمت میں آپ ایک حقیر تحفہ قبول کر لیں۔ تو اس نے کہا کہ میں کوئی تحفہ وغیرہ قبول نہیں کرتا، دنیا سے مجھے کوئی مطلب نہیں، آپ اپنا پیسہ اپنے پاس رکھیں، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، دنیا دے کر مجھے ڈسٹرب نہیں کریں۔ تو حضرت اورنگزیب کو اور زیادہ عقیدت ہو گئی کہ واقعی اللہ کے بڑے پہنچے ہوئے بندے معلوم ہوتے ہیں جن کو دنیا سے اتنی بھی لالچ نہیں ہے۔ سونے کے سکے اور بھری ہوئی تھیلی اس کی دی جا رہی ہے، مگر وہ قبول کرنے کو تیار نہیں۔ بارکیف اورنگزیب وہاں سے واپس آ گئے، ابھی راستے ہی میں تھے اور محل میں پہنچے بھی نہیں تھے کہ وہی بہروپیہ جو پہلے کبھی آیا تھا وہ دوڑتا ہوا آیا، اور حضرت مجھے انعام دیجئے، میں بہروپیہ تھا، آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ وہ جو جنگل میں کسی اللہ کے نیک بندے سے آپ ملاقات کر کے آئے، وہ کوئی دوسرا نہیں تھا، وہ میں ہی تھا، اور آپ واقعی مجھے پہچان نہیں سکے۔ اب تو آپ کو انعام دینا ہوگا اور ماننا ہوگا کہ آپ کی شکست ہوئی اور آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ تو اورنگزیب نے کہا بات تو واقعی معقول ہے کہ میں نے تمہیں پہچانا نہیں، وعدے کے مطابق ابھی انعام دینا ہوگا۔ چنانچہ انہیں نے انعام کی ایک چھوٹی سی رقم نکال کر ان کے حوالے کی۔ ظاہر بات ہے کہ کھلاڑی آوے گا اور کتنا اچھا کھیل دکھاوے گا تو آپ کتنا انعام دیں گے، لاکھ 2 لاکھ تو نہیں دیں گے، 1000-2000 ہی میں سارا معاملہ نمٹائیں گے۔ تو جو انعام کی رقم بن سکتی ہے وہ انعام کی رقم انہیں دی، لیکن ان سے ایک سوال کیا، اور وہ سوال اور اس کا جواب ہماری زندگیوں میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ان سے یہ کہا کہ اجی صاحب یہ بتاؤ، ابھی میں تمہیں 1000 روپیہ انعام دے رہا ہوں، اور اس وقت میں نے تمہیں 2000 کی پوری گڈی تمہارے حوالے کی تھی، اسے تم نے ٹھکرا دیا، اور اس 1000 روپے کے لیے تم نے مہینوں محنت کیے، جنگل میں جا کر رہنا، پھر وہاں عبادت کرنا، اور موبائل کا زمانہ تو نہیں تھا کہ اپنے کارندوں کو وہاں لگا دیتے، فوٹو کھینچ کے بار بار سوشل میڈیا پر ڈالتے رہو تاکہ بادشاہ تک یہ اطلاع پہنچے۔ دھیرے دھیرے شدہ مہینوں میں ہم تک یہ اطلاع آئی، تو اس 1000-2000 روپے کے لیے تم نے اتنی جد و جہد کی، اور 2000 کی پوری گڈی میں تمہیں حوالے کیا تھا، تم نے نہیں لیا، یہ ماجرا مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اس بہروپیے نے جواب دیا کہ حضرت بات دراصل ایسی ہے کہ اس وقت میں نے جو روپ دھارا تھا وہ روپ اللہ کے نیک بندوں کا روپ تھا، بزرگوں کا روپ تھا،
اور بزرگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ دنیا کو اپنے پاؤں کی جوتیوں تلے رکھتے ہیں، دنیا کی طرف ان کی نگاہ نہیں جاتی۔ اگر میں اس وقت اس روپے کو قبول کر لیتا تو اس روپ پر جو میں نے دھارا تھا اس روپ کی ناقدری ہوتی کہ تم نے اللہ کے نیک بندوں کا روپ دھار کر گویا دھوکہ دیا۔ اللہ کے نیک بندوں کا یہ شیوا تو نہیں ہے، نیک لوگوں کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کی طرف مائل ہو، اور تم کیسے بزرگ ٹھہرے جو نیک لوگوں کی شکل و صورت اپنا کر تم دنیا کی طرف مائل ہو گئے۔ اس لیے میرے دل نے گوارا نہ کیا، مجھے بڑی غیرت آئی، اس لیے میں نے وہ نوٹوں کی گڈی ٹھکرا دی تھی، اور جو انعام کی تھوڑی سی رقم ہے اسی پر میں نے اکتفا کیا۔ یہ شکل و صورت اپنائی تو اس کی لاج کم سے کم اس بندے نے رکھی، اور ہم ایمان والوں کی شکل و صورت اپنائے ہوئے ہیں، ہر وقت عاشقان رسول کا نعرہ لگاتے ہیں، مجھ جیسا نبی کا عاشق کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ میرے دل میں نبی کی محبت کی آگ جل رہی ہے، جہاں نبی کا نام آوے تو سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدائیں لگتی ہیں، اور لگنی بھی چاہیے۔ تو اے عاشقان رسول، نبی کے عشق کا دعویٰ کرنے والوں، نبی کے شہدائیوں، تم نے جو دعویٰ کیا، جو صورت اپنائی، کیا وہ صورت تمہاری زندگیوں میں حقیقت کا روپ بھی دھارے ہوئی ہے یا نہیں؟ صورتحال یہ ہے کہ ہماری شکل و صورت مسلمانوں جیسی نہیں ہے، ہمارا لباس مسلمانوں جیسا نہیں ہے، ہماری تہذیب مسلمانوں جیسی نہیں ہے، ہمارے معاملات مسلمانوں جیسے نہیں ہیں۔ کہاں کہاں آخر رونا رویا جائے اور کن کن بیماریوں کا تذکرہ کیا جائے، ہر آدمی کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بڑی شکایتیں ملتی ہیں عام طور سے کہ جب دنیا ہمارے پاس قدموں میں آنے لگتی ہے اور جب دنیا کی لالچیں ہمیں دی جاتی ہے تو اگر کوئی آدمی معمولی قسم کا آدمی ہو تو وہ بھی بے ایمانی پر اتر آتا ہے، اور کوئی بڑا افسر ہو وہ بھی بے ایمانی پر اتر آتا ہے۔ جب تک ہماری زندگیوں میں عبادتیں ہوتی ہیں، نماز ہے، تو واقعی ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگیوں میں روزہ ہے تو مسلمان ہیں، لیکن جب معاملہ آتا ہے اخلاق کا تو ہم سے بدترین اخلاق والا کوئی نہیں ہوتا۔ جب معاملہ آتا ہے معاملات کا، لین دین کا، تو ہم سے زیادہ برا لین دین والا کوئی نہیں ہوتا۔ اے لوگوں، اے مسلمانوں، کیا یہ سوچنے کا مقام نہیں؟ ہماری زندگیاں شریعت کے مطابق نہ گزرے، اس سے بڑی رونے والی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی کو 2 روپیہ بے ایمانی کا موقع ملتا ہے تو وہ 2 روپے کی بے ایمانی کرتا ہے، اور ایک آدمی کو 2000 کی بے ایمانی کا موقع ملتا ہے تو وہ 2000 کی بے ایمانی کر رہا ہے۔ اسی بندے کو اگر ملک کا سربراہ بنا دیا جائے اور کروڑوں اربوں کی بے ایمانی کا موقع ملے گا تو آپ اس سے کیا امید رکھیں گے؟ ایک بندے نے بڑا اچھا تجزیہ کیا، ایک مرتبہ ایک فریج خرید کر لایا، نیا فریج ہے، سارا سسٹم اس میں صحیح ہے۔ اس نے کیا کیا، لوگوں کو جانچنے کے لیے کہ بازاروں کے حالات اور معاملات کیا ہیں، اس فریج کی جو تار ہوتی ہے، جو پاور سپلائی والی بجلی کا کنیکشن، اسے کاٹ دیا۔ اسے کاٹنے کے بعد بازار میں وہ لے گیا دکان والے کے پاس اور اس سے کہا کہ دیکھیے میں نیا تو لایا تھا لیکن پتہ نہیں کیا خراب ہے، ذرا آپ دیکھیں، میں 2-4 گھنٹے میں آتا ہوں، آپ بنا کے رکھیں، میں واپس لے جاؤں گا۔ جب 2-4 گھنٹے کے بعد آیا تو اس نے کہا کہ بھائی صاحب آپ کے فریج کی IC جل گئی تھی اور اس میں 2-3 ہزار روپے خرچ ہوں گے، اتنا پیسہ لگا، میں نے بدل دیا ہے اور آپ لے جائیں۔ اس نے بل ادا کر دیا اور بل ادا کرنے کے بعد کہا سنو کوئی IC وائسی نہیں جلی تھی، صرف بجلی کے کنیکشن کا ایک تار تھا، میں نے اسے کاٹ دیا تھا، صرف اسے جوڑنا تھا۔ آپ کو اتنی بے ایمانی کا موقع ملا تو اتنا میں بھی آپ نہیں باز آ رہے۔ اس کے بعد اس نے ایک سائیکل لی اور سائیکل میں نیا ٹیوب لگوایا، ہوا ڈالے بغیر وہ کسی سائیکل کی دکان کے پاس گیا اور کہتا ہے کہ بھائی صاحب یہ سائیکل پنکچر ہو گئی ہے، ذرا اس میں ہوا ڈال دو، اس کے پنکچر کو ٹھیک کر دو، میں 10 منٹ میں پان کھا کے ابھی آیا۔ اب یہ بندہ گیا، ادھر آیا، آنے کے بعد سائیکل کے مستری سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا، تو اس نے کہا 2-3 پنکچر تھے، میں نے اسے بنا دیا، 25-30 روپے ہوئے، آپ یہ دے دیں۔ اس نے پیسہ دے دیا اور تب کہتا ہے کہ اگلی دکان سے میں نے نیا ٹیوب لیا ہے اور اس میں ڈالا تھا، میں نے جان بوجھ کر ہوا نہیں دیا ہے، کوئی پنکچر نہیں ہے، تم کو صرف 20 روپے کی بے ایمانی کا موقع ملتا ہے۔
تو تم نے 20 روپے کی بے ایمانی کی، اگر تمہیں 2 کروڑ کی بے ایمانی کا موقع ملے گا تم باز آؤ گے؟ یہ حالات جہاں دوسروں کے ہیں ہمارے اپنے بھی حالات ہیں۔ جب بات آتی ہے معاملات کی تو سارا دین سارا دھرم ایک طرف رہ جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی افسر ہے اور اسے کام کرنا ہے، آپ جب تک اسے رشوت نہیں دیں گے تو کیا مسلمان اور کیا غیر مسلم، بیچارے غیر مسلم بھائیوں کے پاس کوئی خاص دین دھرم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائی ہوئی تعلیمات کا صحیح کی صحیح شکل ان کے پاس نہیں ہے، لیکن آپ کو تو قرآن اور اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں یہ ہدایت ہے کہ کس طرح کے معاملات میں پیسے لینے ہیں، کہاں لینے ہیں اور کہاں نہیں لینے۔ لیکن جب ٹیبل کے اندر سے دیا جائے گا تو ہم بھی لیتے ہیں، دوسرے بھی لیتے ہیں۔ جب بات آئے گی سود کی تو ہم بھی لیں گے اور دوسرے بھی لیں گے۔ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کا ایک ایک حصہ مستقل اللہ کی نافرمانی میں ڈوبا ہوا ہے، اور کہیں سے یہ کہنے میں ہم فخر محسوس نہیں کر سکتے کہ میں بھی مسلمان ہوں۔ اگر یہ زندگی ہو تو آپ کو کیا امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو رحمت کے وعدے ایمان والوں کے لیے ہیں، جو بدر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے اتر گئے، آپ کے لیے بھی اتریں گے؟ وہاں انہوں نے قربانی دی تھی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، عیسیٰ و اقربا کی قربانی، خاندان کی قربانی، اپنے اولاد کی قربانی، اور یہاں ہمیں اپنے نفس کی قربانی دینا بھی نہیں آتا ہے، یہاں 2 پیسوں کے مال کی قربانی دینا بھی نہیں آتا ہے، تو اللہ کی رحمت کہاں سے اترے گی اور کہاں سے ہماری دعائیں قبول ہوں گی؟ اے لوگوں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس بات کو پھیلاؤں، لیکن یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ شریعت کے 5 ابواب ہیں۔ ایک باب ہے عقائد کا، ہمارے عقائد کیسے ہیں، دوسرا باب ہے معاملات کا، تیسرا ہے عبادت کا، ایک ہے معاشرت کا، ایک ہے اخلاق کا۔ یہ ابواب جو شریعت نے بتائے ہمارے لیے، ان سارے ابواب کی کو اپنی زندگیوں میں سامنے رکھیے اور اس کے پنے اور اس کے صفحات الٹیے۔ نہیں سمجھ میں آتا ہے تو اپنے علماء سے رابطہ کیجئے اور ہر بابوں کا مطالعہ کر کے اپنی زندگیوں کا جائزہ لیجئے کہ عقائد کے باب میں ہمارے عقائد واقعی میل کھا رہے ہیں اس سے یا نہیں کھا رہے ہیں۔ آج نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں میں صحیح عقیدے بھی معلوم نہیں ہے۔ موٹی موٹی باتیں اللہ رسول کے تعلق سے جو تعلیم الاسلام نامی پتلی کتابوں میں ہمارے اکابرین نے لکھ دی ہے وہ بھی ہمیں معلوم نہیں۔ اس لیے جب کہیں ایسا میلہ آوے جہاں غیروں کے معبودوں کی پوجا ہونے لگے تو ہماری ماں بہنیں بھی چلی جاتی ہیں اور وہاں بھی منتیں مانگتی ہیں۔ معاملات کا حال، عبادات کا حال، اخلاق کا حال، معاشرت کا حال، ان سارے بابوں میں ہمیں اپنی زندگی کے حالات کا جائزہ لینا چاہیے اور جائزہ لے کر یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام کہاں کہاں ہماری زندگی میں مکمل ہے، کہاں ہماری زندگیوں میں کمی ہے۔ جہاں مکمل ہو اللہ کا شکر ادا کریں اور جہاں کمی ہو اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ یقین جانیے جب قرآن کریم کے اس پیغام کو سمجھیے گا کہ پورے طور پر پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جو نصرت کے وعدے ہیں، یہ وعدے جہاں بدر و حنین میں آئے تھے یہ وعدے ہمارے لیے بھی پورے ہوں گے۔ اے کاش یہ چھوٹا سا مختصر پیغام، یہ قرآنی پیغام ہمارے دل و دماغ میں اتر سکے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ پیغام سمجھنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ حضرت والا اپنے خطاب نایاب سے ہم خوابیدہ قوم کو بیدار کر رہے تھے۔